ایک آدمی نے غلام خریدا اور غلام خریدنے کے بعد میں گھر لے آیا۔ جیسے ہی غلام کو گھر لایا، غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، میری 3 شرطیں ہیں، اگر میری تینوں شرطوں کو آپ مان لیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ پھر آپ مجھے آزاد کر دیں یا پھر مجھے بیچ دیں۔ مالک نے کہا کہ تمہاری شرطیں کیا ہیں، پہلے وہ تو بتاؤ۔ غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز سے نہ روکا جائے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، میں نماز سے کیوں روکوں گا تم کو، تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے دن میں جتنا چاہے کام لے لینا، مجھ سے جتنا چاہے کام کروا لینا دن میں، لیکن رات میں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، رات میں مجھے پریشان نہیں کرنا، یہاں تک کہ آپ رات میں مجھے آواز بھی نہیں دیں گے۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دوسری شرط بھی مجھے منظور ہے، بتاؤ تمہاری تیسری شرط کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک علیحدہ روم چاہیے، ایک الگ کمرہ چاہیے جس میں میرے سوا کسی اور کی انٹری نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ بھی نہیں آئیں گے، صرف میں رہوں گا۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تیسری شرط بھی مجھے منظور ہے، جاؤ اور اپنی پسند کا کمرہ تلاش کر لو، جو کمرہ تم کو پسند آئے وہ کمرہ تم لے لو۔ غلام گیا اور جانے کے بعد میں سب سے خراب کمرہ جو تھا اس کو اس نے پسند کیا۔ مالک نے پوچھا کہ تم نے سب سے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، یہ کمرہ جو میں نے پسند کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت پیارا کمرہ ہے، اور وہ کمرہ اور وہ جگہ جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے وہ کمرہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اب وہ غلام کام کرنے لگا، سارا دن اپنے مالک کا کام کرتا اور رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا، ساری رات وہ نمازیں پڑھتا، ساری رات دعائیں کرتا اور دن بھر اپنے مالک کا کام کرتا۔ ایسے کئی دن تک چلتا رہا، دن بھر اپنے مالک کا کام کرتا اور رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا۔ ایک دن مالک کا گزر اس کمرے سے ہوا، اس کے کمرے کے سامنے سے ہوا، اور مالک نے جب اس کے کمرے میں دیکھا تو سارا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے، اس کا کمرہ منور ہے، ایک دم روشن ہے، اور وہ غلام جو تھا سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میں نے دن میں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے اور رات میں تیری عبادت کرتا ہوں، اگر میرے مالک کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہوتی تو میں دن میں بھی تیری عبادت کرتا، اے اللہ میرے عذر کو قبول فرما لے کہ میں اپنے مالک کی خدمت پہ متعین کر دیا گیا ہوں، اگر میرے مالک کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہوتی تو میں دن میں بھی تیری عبادت کرتا، رات میں بھی عبادت کرتا، اے اللہ میرے عذر کو قبول فرما لے۔ مالک نے سنا تو حیران ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرا غلام اللہ رب العالمین کا اتنا برگزیدہ بندہ ہے اور میرا غلام ہے۔ ساری رات وہ مالک اس کو دیکھتا رہا، اس کی عبادت کو دیکھتا رہا، اس کی دعاؤں کو سنتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں سارا قصہ اس نے سنایا کہ ہمارے گھر میں جو غلام ہے اور سب سے خراب کمرہ جو لیا ہوا ہے وہ کمرہ ایک دم روشن ہو جاتا ہے، رات میں نور سے بھر جاتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ دیکھیں کیا ماجرا کیسے ہے۔ دوسری رات میں وہ غلام پھر عبادت کرنے لگا کمرہ بند کر کے۔ دوسری رات میں مالک اور اس کی بیوی دونوں لوگ اس کمرے کے قریب آئے اور چھپ کر کے دیکھنے لگے، وہی غلام رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف فرما دے، میرے عذر کو قبول فرما لے، دن میں مجھے جو ہے اپنے مالک کی خدمت کرنی رہتی ہے، نہیں تو میں دن میں بھی تیری عبادت کروں اور رات میں بھی عبادت کروں۔ اب مالک اور اس کی بیوی سن کر کے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے گھر میں ایک ایسا غلام ہے جو اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہے، اور روئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ غلام جو اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، وہ مالک اس غلام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد میں کہتا ہے کہ اے غلام، آج سے تو آزاد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اب تو چاہے جتنا چاہے عبادت کرے، اب تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
جب اتنا کہا تو غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے میرے اللہ، اب جب تم نے راز کو فاش ہی کر دیا ہے تو میں اب اس شہرت کے ساتھ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اب چاروں طرف میری چرچا ہوگی کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، بہت نمازیں پڑھتا ہوں، بہت اللہ کے قریب ہوں۔ اب میری چاروں طرف شہرت ہوگی، اب اس شہرت کے ساتھ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مولا مجھے موت دے دے۔ فوراً زمین پہ گرا اور انتقال کر گیا۔ میرے عزیز دوستوں، وہ غلام جو ساری رات عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں مشغول رہتا تھا، صرف 2 لوگوں نے اس کی عبادت کو جان لیا۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر بیٹھا کہ اب میں اس دنیا میں اس شہرت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اٹھا لیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ لوگ میری عبادت کو دیکھیں، لوگ میری ریاضت کو دیکھیں۔ ہم 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مائک سے ہمارا نام پکارا جائے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے، لوگ جانے کہ ہم نے 1 روپیہ چندہ دیا ہے۔ میری عزیز دوستوں، کوئی بھی نیک کام کرے، کوشش کرے کہ آپ اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی نہ جانے، کوشش کرے کہ وہ راز آپ اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہی رہے، کوئی نہ جانے۔ لیکن آج تو الٹا حال ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ اگر میں چندہ دے رہا ہوں تو لوگ جانے کہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے۔ میری عزیز دوستوں، کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں دل سے کام کریں۔ جب آپ دل سے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ محبوب ہوں گے اور جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، خاطر رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔